أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو ایسا گمان ان کی ولا میں خدا میں ایسا گمان ان کی ولا میں خدا میں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو پھول سے اتارو راہ
پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ڈھونڈا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک تمہارے نام تمہاری شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی اچھے الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھیں، اور درود پاک میں جس سے ہو سکے اچھے القابات کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ بالخصوص اگر مشورہ میرا آپ مانیں تو درود تاج روزانہ جتنا زیادہ ہو سکے، ورنہ ایک مرتبہ ماہ رمضان کی مقدس ساعتوں میں روزانہ درود تاج پڑھنے کہ جو ہے وہ اپنا معمول بنائیں، مل کر محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان اپنی برکتوں کو لٹاتا ہوا ہمارے درمیان موجود ہے، اور ماہ رمضان کی دیکھتے ہی دیکھتے آج 23ویں شب آ چکی ہے۔ یوں تو مساجد کے اندر تو عبادتوں کا سلسلہ ہے، نیک اعمال مسلمان کر رہے ہیں، لیکن کئی ایک ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو ان بابرکت راتوں کے اندر بھی محروم رہتے ہیں۔ یقین جانیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ پاک کا کہ جیتے جاگتے صحت و تندرستی کے ساتھ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ آئندہ سال اسے ماہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا تو کیا جسم کے اندر وہ طاقت و قوت ہوگی، صحت اور سلامتی والی حالت ہوگی یا نہیں۔ اس کے برعکس جو ہے وہ ہم یہ بھی نہیں جانتے، عبادتیں کرنے والوں کے تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں، جو عبادتیں کر رہے ہیں انہیں بھی یہ کنفرمیشن کے ساتھ پتہ نہیں کہ ان کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف ٹکٹکی باندھیں، اس کی رحمتوں سے امید رکھتے ہوئے ہم سبھی کو یہی گمان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عبادت کی توفیق دی ہے تو وہ جو ہے وہ ضرور قبول بھی فرمائے گا۔ لیکن قبولیت کی چابی یہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ ہم مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، مولا آج کی تاک رات ہے، 23ویں شب ہے، ماہ رمضان بھی اب اپنی جو ہے وہ رخصت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ ان رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہ رکھنا مولا، جو تو نے رحمتیں اور جو برکتیں اپنے نیک بندوں کو عطا فرما رکھی ہیں، ورنہ اگر ماہ رمضان ہماری مغفرت کروائے بغیر ہی گزر گیا ہمارا بنے گا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمارے کلیجے کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہمیں بے قرار کر دیتا ہے کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، اس کی ناک خاک آلود ہو، ہلاکت اور بربادی اس کا مقدر ہو جائے گی۔
جو ماہ رمضان کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، مہربانی کریے گا۔ سبھی سننے والوں کی بارگاہ میں درخواست ہے، ماہ رمضان کو غفلتوں میں مت گزاریے گا۔ اگر 23 راتیں یا 22 راتیں آج کی نکال کر اگر غفلتوں میں کہیں گزر گئی ہیں تو اب تو ماہ رمضان رخصت کی طرف جا رہا ہے۔ بھر کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ لیجئے۔ ماہ رمضان جو ہے وہ رخصت ہو گیا تو پھر سوائے حسرت کے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ کہیں ہم محروموں میں سے نہ کر دیے جائیں، ہم جو ہے وہ ماہ رمضان کی جو ہے وہ حرمت کی جو ہے وہ پامالی کرنے والے لوگوں کے اندر نہ شامل کر دیے جائیں۔ تو مہربانی کر کے ماہ رمضان میں اور ماہ رمضان سے پہلے جو گناہ ہوئے ہیں اب تک، اس سچی توبہ کر کے اب آئندہ کے جو دن ہیں ماہ رمضان کے، وہ عبادتوں میں مصروف ہو جائیں۔ تہجد کی نماز ادا کریں، اشراق و چاشت پڑھیں، اوابین ادا کریں، جو ہے وہ جتنا وقت، اگر اعتکاف نہیں بھی کر سکے ہیں تو جتنا وقت ہو سکے ماہ رمضان کا یہ جو بابرکت ماہ رمضان کے لمحات ہیں، یہ مساجد کے اندر، مرد اسلامی بھائی مساجد کے اندر گزارو، اور اسلامی بہنیں تو چاہیں تو مدنی چینل کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے اس میں جو ہے وہ جو پروگرامز آ رہے ہیں اس میں شرکت کر کے ماہ رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تلاوت قرآن کریم، جی ہاں، تلاوت قرآن کریم تراویح کے اندر تو بے شک ختم قرآن ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم سبھی کو چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر جو ہے وہ دن کم از کم 3 پارے پڑھیں، تو اس طرح ہمارے ماہ رمضان میں 3 قرآن ختم ہوتے۔ لیکن چلیے جو دن رہ گئے ہیں، اگر اب تک قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ نہیں ہوا ہے تو نیت کر لیجئے، پھر جتنا ہو سکے ممکن ہو سکے آپ پڑھیے، لیکن نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی جتنا زیادہ ہوگا میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، اور ماہ رمضان کو اللہ پاک کا جو مہمان ہے اس کو رخصت اس حال میں کروں گا کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یقینی طور پہ پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان اور قرآن جو ہے وہ بروز قیامت شفاعت کریں گے، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مہمان ہم سے ناراض ہو کر رخصت ہو اور ہم جو ہے وہ آخرت کے اندر پھنس جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ماہ رمضان میں اگر اب تک غفلتوں کا سلسلہ رہا ہے تو آئندہ جو ماہ رمضان کے دن ہیں اس میں نیک اعمال کرتے ہوئے ماہ رمضان کو اچھے انداز میں رخصت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 5 منٹ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت تو مؤمنین خیر من عملی۔ ترجمہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تبارک تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ المجادلات آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، وإذا قیل انشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر۔ ترجمہ کنزُل العرفان، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو۔ اللہ تم میں سے ایمان والوں کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام سے محبت فرماتے تھے۔
ایک روز چند مجلس صحابہ کرام ایسے وقت میں پہنچے کہ مجلس شریف بڑھ چکی تھی۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر سلام کیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا۔ انہوں نے پھر حاضرین محفل کو سلام کیا۔ حاضرین محفل نے جواب دیا۔ پھر یہ اس بات پہ کھڑے ہو گئے کہ ان کے لیے مجلس شریف میں جگہ بنائی جائے گی، لیکن کسی نے جگہ نہ دی۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بری لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب والوں جو بیٹھے تھے ان کو اٹھا کر ان بدری صحابہ کرام کو بٹھا دیا۔ اٹھنے والوں کو برا لگا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو، جگہ کشادہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ کرے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کھڑے ہو جایا کرو تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے باعث تم میں سے ایمان والوں کے درجات بلند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے لیے جگہ چھوڑنا اور ان کی تعظیم کرنا سنت ہے، حتیٰ کہ مسجد شریف میں بھی ان کی تعظیم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ مسجد شریف میں مسجد نبوی شریف میں ہی پیش آیا۔ یاد رہے کہ حدیث پاک میں بزرگان دین اور دینی پیشواؤں کی تعظیم و توقیر کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے لیے تم عاجزی اختیار کرو، اور جن کو تم علم سکھاتے ہو ان کے لیے تواضع اختیار کرو، اور سرکش علم نہ بنو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بزرگان دین اور دینی پیشواؤں کی بے ادبی کرنے سے بچے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب و تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے ایک دوسرے کی تعظیم کیا کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اس حامل قرآن کی تعظیم کرنا جو قرآن میں غلوانہ کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے، اور عادل سلطان کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں داخل ہے۔ یاد رہے کہ مجلس کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ جو شخص پہلے آ کر بیٹھ چکا ہو اسے اس کی جگہ سے نہ ہٹایا جائے۔ کسی بڑی ضرورت کے یا اہم حضرات کے لیے نمایاں جگہ بنا دی جائے، جیسے دینی پیشواؤں اور دنیاوی پیشواؤں دونوں قسم کی مجلسوں میں سرکردہ حضرات کو اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے کہ بڑے اور سمجھدار حضرات سننے کے لیے زیادہ قریب بیٹھیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بالغ اور عاقل مند ہے انہیں میرے قریب کھڑے ہونا چاہیے، پھر جو ان کے قریب ہو، پھر جو ان کے قریب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے ان کے مرتبے اور منصب کے مطابق معاملہ رکھا کرو۔ فضیلت اور مرتبہ رکھنے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ خود کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، کیونکہ کثیر احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مجلس میں سے کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ایک شخص کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھ جائے۔ البتہ تمہیں چاہیے کہ دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرو اور وسیع کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ امداد گن از بندے گم آزاد گن درد دو دنیا جاد گن درد دو دنیا جاد گن یا گوتے آزم دستگی امداد گن امداد گن از بندے گم آزاد گن درد دو دنیا جاد گن درد دو دنیا جاد گن یا گوتے آدم دستگیر امداد گن امداد گن آسیروں کے مشکل کشا غوثِ عالم آسیروں کے مشکل کشا غوثِ عالم فقیروں کے حاجت روا غوثِ عالم امداد گن امداد گن تیرے ہاتھ میں نے دیا تیرے ہاتھ میں نے دیا تیرے ہاتھ لاج یا غوثِ امداد گن امداد گن از بندے گم آزاد گن درد دو دنیا جاد گن درد دو دنیا جاد گن یا غوثِ عالم دستگیر امداد گن امداد گن کائیں کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کائیں کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سونے کون تیرے سوا غوثِ عالم امداد گن امداد گن از بندے گم آزاد گن درد دو دنیا جاد گن درد دو دنیا جاد گن یا غوثِ عالم دستگیر امداد گن امداد گن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم اجرنا من النار مولا میں جہنم کی آگ سے بچا لے اللهم اجرنا من النار مولا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اللهم اجرنا من النار مولا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اللهم انك عفو کریم تحب العفو اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے تو کریم ہے تحب العفو معاف کرنا تجھے پسند ہے فاعف عنی ہمیں بھی معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا یا غفور یا غفور یا غفور اے بخشنے والے اے بخشنے والے اے بخشنے والے مولا
ہم جانتے ہیں مولا تیرا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا، تو ہماری دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ ماہ رمضان میں عطاؤں کی بارشیں کرتا ہے، تو کہاں ہمیں محروم رکھے گا مولا؟ ہمارا یقین ہے، ہمارا اعتقاد ہے، تو نے دعا کی توفیق دی ہے تو ضرور قبول کرے گا مولا۔ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تیری رحمت سے کیا بعید مولا، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے مولا۔ جو علی الاعلان گناہ کیے انہیں بھی معاف کر دے، جو پردے میں رہ کر پوشیدہ طور پر یہ سمجھ کر کہ کوئی نہیں دیکھ رہا گناہ کی مولا انہیں بھی معاف کر دے مولا۔ مولا ہمارے دل و دماغ میں یہ اعتقاد قائم کر دے مولا، جب ہم گناہ کرنے لگیں یہ خیال آ جائے کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے مولا، کرم کر دے مولا۔ ماہ رمضان کے صدقے یہ اعتقاد ہمیں ہمیشگی کے ساتھ عطا کر دے، گناہوں سے بچا لے مولا، اپنی رحمت سے گناہوں سے بچا لے، تیری رحمت شامل حال رہی مولا۔ ہم کمزور و ناتواں گناہوں سے باز آ جائیں گے مولا، ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ مولا، ہمیں گناہوں سے نجات دے دے مولا، نیکیوں کی توفیق عطا کر دے، گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل کر دے، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، نیکی والی زندگی اور نیکی والی موت عطا فرما مولا۔ ہمیں یہاں نہ موت آئے مولا، ماہ رمضان میں مدینے میں زیر گنبد خضرا محبوب کے قدموں میں، آپ کے جلووں میں، روزے کی حالت میں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت دینا مولا۔ فاروق اعظم کی دعا کا صدقہ عطا کر دینا مولا۔ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اللہ ہمیں شہادت کی موت دے، وجعل موتی فی بلد رسولک، مولا ہماری موت کو تیرے محبوب کے دیار میں لکھ دے مولا، کرم کر دے مولا، کرم کر دے، جنت البقیع ہمارا مدفن کرتے اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروس عطا کر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ۔